بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا، تحقیق ہم نے پیدا کیا، الانسان فی کبد، انسان مشقت میں. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ سورۃ بلد کی 4 نمبر آیت ہے. اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا حاکم ہو یا دولت مند ہو. اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کو محنت نہ کرنی پڑے تو یہ اس کی خام خیالی اور کبھی ممکن ہی نہیں کہ ہاں مکمل راحت کی زندگی، جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے. ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے. خاص طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی. شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا. اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی مشقت کرنی پڑتی ہے. پھر خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کے حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہے، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں. پھر آدم علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ. یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے. مشقت کے بغیر کوئی انسان اس کائنات میں اپنی زندگی نہ تو گزار کے گیا ہے اور نہ آئندہ آنے والا کوئی انسان بغیر مشقت کے یہ دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے. اور یہ ناممکن ہے، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ انسان دنیا میں رہے اور اس کو کوئی بھی کسی طرح کی کوئی مشقت نہ کرنی پڑے. تو اللہ نے اس آیت میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے تاکہ کسی کو مشقت اٹھانے میں کوئی پریشانی جو آتی ہے اس میں وہ غور کرے اور کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہے. اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے اور اس کو ایسی مشقت کرنا پڑتی ہے جس سے اس کو اجر ہی اجر ملتا ہے، اس میں وہ رزق حلال ہو، وہ بچوں کی تربیت ہو، وہ کسی رہنمائی کرنے والا اور کوئی ادارہ ہو اور اس کے چلانے میں اس کا رول ہو، وہ کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی پیر خانہ ہو، کوئی اس کا کوئی بھی نام دیا ہو، کوئی اکیڈمی ہو، تو وہ جو ادارہ ہے وہ دوسروں کے لیے بہت بڑی فائدے کی جگہ ہو
تو یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو ایسی مشقت کرنا پڑی ہے۔ بعض ایسی مشقتیں ہیں، مشقت تو کرنی ہے، تو وہ انسان کو جہنم کے اندر بھی گراتی ہے اور جہنم کے اندر بھی گہرائی میں لے جاتی ہے، اور اتنا عذاب مسلط ہوتا ہے کہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی بظاہر وہ نیکی کرتا ہے اور نیک کام کرنے میں لگا رہتا ہے، حقیقت کے اندر اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنی طرف سے لگا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہوتا ہے، جیسے قادیانی، اور جیسے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے نبیوں کا ساتھ دیا اور ان کی تائید کے اندر اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا دل و دماغ دے کہ جو حقیقت سمجھ کر قرآن کی بات کو صحیح معنوں میں لے کے اس پر عمل کرنے والا ہو، اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔